ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو علی و عظیم ہے، جو اپنی صفات میں اعلیٰ و برتر ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ذلت لعظمته وكبريائه جميع المخلوقات وخضعت لعزته وقهره جميع الكائنات۔ اس کے علاوہ ہر چیز اس کی محتاج ہے، مفتقر الیہ محتاج، اور وہ رب ہے۔ الخالق الغنی الحمید۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہوا آپ پر، آپ کی آل پر اور اصحاب پر اور آپ کی بیویوں پر قیامت تک۔ اما بعد، میں تم کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اچھے طریقے سے اختیار کرو۔ اتقوا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه۔ اور دیکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا، وبث فيها من كل دابة وراقبوه واعملوا بطاعته ورضاه مسلمانوں، وتفلحوا أيها المسلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالی بلند و برتر ہے، وہ بلند ذات، عالی صفات اور زبردست طاقت و غلبہ والا ہے۔ وہ اپنے عرش پر اسی طرح مستوی ہے جیسے اس کے جلال اور عظمت کے شایع نشان ہے۔ اس کا عرش اس کے آسمانوں سے اوپر ہے۔ وہ اپنی خلقت میں اپنی تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ وہ ان کے احوال کو جانتا ہے، ان کی آواز کو سنتا ہے، ان کے ہر ذرہ کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہی پاک ذات ہے جو آسمان تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر نہ گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے، صرف اس کی ذات باقی رہنے والی ہے اور اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو الوہیت، بادشاہت، تدبیر اور اختیار میں یکتا ہے، اس کا کوئی ساجی، شریک اور مددگار نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوقات کو وجود بخشا، انہیں بہترین نظام میں باندھا۔ وہی تنہا پیدا کرنے والا اور حکم چلانے والا ہے، اسی کے لیے جلال و جمال ہے اور فخر و عظمت اسی کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا، اسے روزی دی، اس کی زندگی کے ایام مقرر کیے۔ چنانچہ کسی نفس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ اپنی روزی اور حیات پوری نہیں کر لیتی ہے۔ پھر جب کسی نفس کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتی ہے اور نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کبھی نفس اور رزق کے درمیان حائل ہو۔ بے شک اللہ سارے جہان کا رب ہے، تمام مخلوقوں پر انعام کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ روزی کا ضرورت مند نہیں بھی مانگے پھر بھی اس کی ضرورت کو دیکھتا ہے۔ وہ ایسا سننے والا ہے کہ جب وہ مانگتا ہے تو اس کی باتوں کو سنتا ہے۔ ایسا رزاق ہے جسے چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے۔ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، نہ ختم ہوتے ہیں اور نہ پرانے ہوتے ہیں۔ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں اور اس کی نوازشیں زائل اور ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جتنے بھی چلنے پھرنے والے جاندار جن کو اللہ نے پیدا کیا، اسی کے رزق سے کھاتے ہیں۔ وما من دابة إلا على الله رزقها ولا ينقص۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے خزانے میں جو کچھ بھی ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے، مگر جیسے کوئی سمندر میں داخل کر کے سوئی نکال لی جائے۔ یہ ساری کائنات، آسمان و زمین، ظاہر و باطن، فرشتے اور چلنے پھرنے والے انسانوں، جنات، حیوان اور پرندے سب مخلوق ہیں، اور یہ ساری مخلوق رعیت ہے جو اپنی وجود اور اپنی بقا کے لیے اپنے رب کی محتاج ہے۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اس سے بے نیاز نہیں۔ نفع نقصان، موت و حیات اور دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملہ میں غیروں کو تو چھوڑیے، وہ خود اپنا بھی مالک نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے علاوہ سب اللہ ہی کے محتاج ہیں۔
اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اتنی مخلوقوں کو پیدا کیا ہے جن کو صرف وہی شمار کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے بعض مقامات و اوقات، اشخاص و احوال کو بعض پر فضیلت دی، اور اس نے اپنی بعض مخلوقات کو بعض پر غالب کیا اور ان کے ذریعے ان کو زیر کیا۔ یاد رہے کہ اسی اللہ کے پاس جانا اور لوٹنا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو تنہا سارے معاملے کی تدبیر کرتا ہے، عالم علوی اور سفلی میں معاملات کو چلاتا ہے، جیسے مارتا ہے جلاتا ہے، رزق نازل کرتا ہے، لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہے، مصیبت زدہ سے اس کی مصیبت دور کرتا ہے اور مانگنے والوں کی مراد پوری کرتا ہے۔ تدابیر کی جتنی قسمیں ہیں سب اسی کی طرف نازل ہوتی ہیں اور اسی کی طرف اوپر جاتی ہیں۔ ساری مخلوقات اس کے شوکت کے آگے جھکنے والی ہے، اس کی بادشاہت جبروت اور عظمت کے تابع ہے، اور وہ سب کے سب اسی کی مشیت، حکم اور طاقت کے زیر نگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اس کے دل کے احساس اور بھیدوں کو جانتا ہے، اپنے بندوں کو ایسی چیزوں تک لے جاتا ہے جن میں ان کے لیے خیر ہے، بئی طور کے وہ نہ اس کو جان پاتے ہیں اور نہ گمان کر پاتے ہیں۔ وہی وہ ذات ہے کہ مجبور صرف اسی کی پناہ لے سکتے ہیں، اور مشکلات میں سچی توحید اور سچی توبہ ہی نجات دے سکتی ہے۔ عظمت شان والے رب جلیل کی عظیم حکمتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے دنیا کو بقا اور قرار کا گھر نہیں بلکہ ابتلاء و آزمائش کا گھر بنایا ہے۔ یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات کے لیے دنیا کو بے مزہ اور مقدر بنایا، تاکہ اس جہان میں ان کو نہ آرام ملے اور نہ اطمینان حاصل ہو، اور وہ اس کے فضل کے گھر اور اس کے پاس ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی جانب مائل ہو۔ چنانچہ اللہ انہیں ابتلاء و امتحان کے راستے اس جانب لے گیا، انہیں نہیں دیا تاکہ عطا کرے، آزمایا تاکہ انہیں عافیت دے، موت دیا تاکہ زندہ کرے۔ اللہ اپنی مخلوق پر جو بھی المناک تقدیر اور مصیبتیں نازل کرتا ہے وہ اللہ کی تقدیر اور کامل حکمت کے تحت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ کسی شر کو ہر اعتبار سے شر بنا کر پیدا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز جسے وہ پیدا کرتا ہے تو اس کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ وبا جو تمام لوگوں، شہروں اور دیہاتوں کو اپنے چپیٹ میں لیے ہوئی ہے تو یہ ہر چند کی ابتلاء اور آزمائش ہے، اللہ کی جانب سے پھٹکار ہے کہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں۔ اسی طرح یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، کیونکہ اس وبا کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل چیزوں کے پیدا کرنے، بادشاہی چلانے، امور کی تدبیر کرنے اور اپنی عظمت اور اپنی علم کی وسعت اور عظمت و قدرت اور طاقت میں تنہا و اکیلا ہے، اور تمام چیز کی باغ ڈور صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہی تنہا رب بھی ہے، اور یہ کہ انسان کمزور اور عاجز ہے اور اسی کے محتاج ہے سب۔ نیز اس وبا میں دنیا کی حقیقت کی وضاحت اور امن و عافیت کی اہمیت اور غافلوں کی تنبیہ اور تمام دنیا والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وبا اور طاعون کے فوائد میں سے آرزوؤں اور تمناؤں کی کمی، اعمال کی درستگی، غفلت سے بیداری اور سفر آخرت کی تیاری ہے۔ مسلمانوں، اللہ اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے اور اپنی نشانیوں سے انہیں ڈراتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اس کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ اللہ جل ثناؤ کا فرمان ہے، ہم تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ تو ہم نے کیوں نہیں اللہ کی طرف اپنی محتاجگی کو محسوس کیا، اس کی پناہ میں آئے اور اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے مومن بندوں پر کمال نعمت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کے اوپر شدت و تکلیف نازل کرتا ہے، جس سے وہ اس کی وحدانیت کی پناہ میں آتے ہیں، پھر وہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، اسی سے امید لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے امید نہیں کرتے ہیں، ان کے دل اسی سے منسلک ہوتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں انہیں اللہ پر توکل، اس کی طرف لوٹنے اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس
خاص حاصل ہوتی ہے اور شرک سے نجات ملتی ہے جو ان کے لیے مرض، خوف، قحط، سالی اور تکلیف کے زائل ہونے سے بڑی نعمت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ابتلاء و آزمائش کی دوا کے ذریعے اپنے بندوں کا علاج نہ کرے تو وہ سرکشی اور بغاوت پر اتر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے ابتلاء و آزمائش کی دوا پلاتا ہے جس سے اس کے اندر کی مہلک بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اسے سنوار دیتا ہے تو اسے سب سے معزز مقام کے لائق بناتا ہے جو اس کی عبودیت و بندگی ہے، اور آخرت کے ثواب کو بلند فرما دیتا ہے جو اللہ کا دیدار اور تقرب ہے۔ مسلمانوں، جب وعید آتی ہے، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اور مصیبتیں سخت ہوتی ہیں تو یہ بندے کے لیے حیرت انگیز بیداری اور عظیم افاقے کا سبب ہوتی ہے، بین طور کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے رب سے دور ہیں، انہیں اس کے حق میں کوتاہی اور اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، اور اب انہیں اپنے مولا کی رحمت کی ضرورت ہے، تو وہ ایسی خوش بختی کے مشتاق ہوتے ہیں جس کے بعد کوئی بدبختی نہیں ہوتی، چنانچہ وہ اپنی ہدایت کی جانب لوٹتے ہیں، اپنی پوری ہمت اللہ کی رضا جوئی میں لگاتے ہیں اور سانسوں اور لمحوں کو شمار کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کے علاوہ میں ضائع نہ ہو جائیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کو اس کی نیند سے اس عظیم آزمائش کے ذریعے بیدار کیا، جس نے لوگوں کی زندگی کی بہار کو گدلا کیا، دنیا والوں کی زندگی کو مقدر کیا، اور یہ مومنوں کے دلوں میں بیداری اور افاقے کا سبب بنا، لیکن اس بیداری کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد بصیرت، احتساب اور توبہ ہو۔ کہ اس کے بعد بصیرت، احتساب اور توبہ ہو۔ عقل مند کو جب واعظ و نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو مستحضر رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ وہ اللہ کے تقوی کے ذریعے مصیبت کا خاتمہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کی طاعت اور اس کے طریقے کی پیروی کے ذریعے مانگتا ہے۔ اسی طرح وہ غفلت کا بیداری سے علاج کرتا ہے۔ ہم غافلوں کی نیند، بدمستوں کے نشہ اور مغروروں کے تکبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جو چیز قابل افسوس ہے اور جس سے آپ کا تعجب ختم ہونے والا نہیں ہے وہ ناگہانی آفات، مصیبتیں، جنگیں، وبائیں، آزمائشیں وغیرہ جن سے بہت سارے لوگ دوچار ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو آپ نہ عبرت حاصل کرتے، نہ نصیحت پکڑتے اور نہ اپنے رب کے حضور گر گراتے پائیں گے، بلکہ انہیں آپ غفلت میں بھٹکتے، نافرمانی میں غرق اور راستے سے منحرف پائیں گے، جیسا کہ اللہ نے پہلے کی امتوں کے بارے میں فرمایا، آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ مورے گزر جاتے ہیں۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عاجز کر سکے۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ دیکھو کتنی ساری عبرتوں کا سامان ہے اور لوگ کتنا کم عبرت پکڑتے ہیں۔ انسان جب آزمائشوں اور مصیبتوں کے وقت عبرت نہیں پکڑے گا تو پھر وہ کب عبرت پکڑے گا، اور جب بڑی مصیبتوں اور آفتوں کے وقت وہ اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرے گا اور اس سے نہیں گر گرائے گا تو وہ کب ہوش کے ناخن لے گا اور اللہ سے اظہار عجز کرے گا۔ لوگوں کے احوال و قوائف میں غور و فکر کرنے کے لیے بہت ساری عبرتیں جلواگر ہوں گی۔ ان میں سے لوگوں کا جسمانی بیماریوں سے بچنے کی شدید کوشش کرنا اور اپنے جسموں کی سلامتی، صحت اور عافیت کا دھیان رکھنا ہے، اور یہ فطری بات ہے جس پر ان کی ملامت بھی درست نہیں، بلکہ شرعی ہدایتیں اس کی طرف بلاتی اور اس پر ابھارتی ہیں، اور یہ اسلام کے محاسن میں ہے۔ لیکن کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اس سے بڑے گوشے سے غفلت برتتے ہیں، جو کہ معنوی امراض ہیں اور جو دلوں اور روحوں پر اترتے ہیں اور انہی مہلک وباؤں اور لا علاج بیماریوں کا شکار کر دیتے ہیں، اور لوگ ان سے غافل رہتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ پریشان ہوتے ہیں۔ ان کے علاج اور صحت و سلامتی کی کوشش کی تو بات ہی چھوڑیے۔
فضلا عن أن يسعوا في علاجها ويحرصوا على صحة مسلمانوں، سلامتها. وبا اور مصیبت کے وقت مومن عظیم خالق کی عظمت کو محسوس کرتا ہے اور غالب و رحیم پر بھروسہ کرتا ہے. ويتوكل على العزيز تمام قلوب اس علام الغیوب کے ہاتھ میں ہے جسے کمال مطلق حاصل ہے اور وہ خامیوں اور عیبوں سے پاک ہے. المنزه عن النقائص جو اکیلا اللہ کی طرف متوجہ ہوا وہ کامیاب ہوا، اور جو اس کے علاوہ کہیں متوجہ ہوا وہ ناکامیاب ہوا. ایسے ہنگامی حالات میں یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور دوسرے کو اس وبا سے بچانے اور اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر ممکن احتیاط برتے. بچاؤ کے ضروری اسباب اور صحت کی مقررہ تدابیر اختیار کرے، بلکہ اسے اچھے طریقے سے مکمل کرے اور اس کا خیال رکھے تاکہ وہ حالات کی ضرورت اور وقت کے فریضہ بصیرت سے بھی غافل نہ ہو. بألا يغفل عن مقتضى الحال جیسا کہ کہا گیا ہے، اگر انسان کے پاس غور و فکر ہے تو ہر چیز میں اس کے لیے عبرت ہے. ففي كل شيء له غور و فکر و تنبیہ و بیداری کے لیے یہ بہت مناسب موقع ہے. اسی طرح اس بات میں بھی غور کرنے کے لیے بہت مناسب موقع ہے کہ بندہ نے قیامت کے دن رب کے سامنے اپنی پیشی کے لیے کیا جمع کیا ہے. اسی طرح اس کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ انجام دے رہے اپنے اہم کاموں، اپنی دلچسپیوں، اپنے قائم شدہ روابط اور تعلقات کا جائزہ لے اور اپنی ترجیحات کی ترتیب اور اوقات سے استفادہ پر دوبارہ غور کرے. في ترتيب الأولويات. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ہے. إن ربي غفور رحيم. الحمد لله الحي ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو حی و قیوم ہے، من توكل عليه كفاه ومن لاذ بجنابه جو اپنے تمام بندوں کے لیے کافی ہے. حماه ونجاه. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. اور درد و سلام اور برکت نازل ہو آپ کے آل و اصحاب پر اور تمام اصحاب پر. اما بعد، اے اللہ کے بندو، الناس اليوم آج لوگوں کو جو سخت وبائی بیماری لاحق ہے یہ ہمدردی، مہربانی اور احسان کا متقاضی ہے. والمؤمن يحمل مومن لوگوں میں بھلائی اور رحمت لے کر جاتا ہے، لحاله وہ ان کی حالت پر تکلیف محسوس کرتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے. جو بیماری دوسرے کو لاحق ہوئی ہے وہ اسے بھی لاحق ہو سکتی ہے، فهو اور مصیبت زدہ کے ساتھ جو ہوا وہ صحت مند کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اپنے رب سے ان کی عافیت اور دنیا و آخرت کی نجات و فلاح کی تمنا کرتا ہے، یہ دعا کرتے ہوئے کہ جو ان کو لاحق ہوا ہے اسے دور کر دے اور ان میں سے بیمار کو شفا بخش دے اور اس سے اور دوسرے لوگوں سے مصیبت کو دور کر دے. يسعى أن يكون نفاعا للناس. اے اللہ کے بندو، ان حالات میں مسلمان لوگوں کے لیے نفع بخش بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ لوگوں تک بھلائی پہنچانے اور کسی بھی جائز طریقے سے ان تک نفع پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے عموم میں داخل ہے، تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائے. وخير الناس أنفعهم للناس. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں. لوگوں کے لیے کی جانے والی ہر بھلائی صدقہ ہے. پریشانی دور کرنا، معاشرتی یکجہتی اور لوگوں کو خوشی پہنچانا افضل عبادت اور بڑے تقرب کے کاموں میں سے ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی کے کاموں کی خواہش رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا تعاون کریں اور یہ امید رکھیں کہ اجر اور نیک اعمال میں ہمارا حصہ ہوگا. اے اللہ کے بندو، اسی طرح مسلمان معاشرے کے لوگوں کے مابین افواہوں کو پھیلانے اور جھوٹی خبروں کو عام کرنے سے پرہیز کرتا ہے. وہ لوگوں میں نیکی پھیلانے اور رجائیت کے جذبے کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے نفس کو اطمینان، قلب کو راحت، سکون اور بشاشت حاصل ہوتی ہے. ایسے حالات جبکہ پریشانی اور انتشار کی فضا چھائی ہوئی ہے، وہ نیکی کی تبلیغ کا بینر بلند کرنے، آسانی کا انتظار کرنے، دوسروں کی دہشت کم کرنے، ان کے غموں کو ہلکا کرنے، ان کے دلوں کو تسلی دینے کا حریص ہوتا ہے. نفسیاتی مدد، بلند ہمتی اور حوصلہ افزائی بدنی بیماریوں اور جسمانی مرضوں کے علاج میں مدد کے لیے بہت اہم ہے. اس لیے ہمارا نعرہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور متنفر نہ کرو، آسانی کرو اور سختی نہ کرو.
ولا تعسروا. اے اللہ کے بندو، عباد اللہ، مستقبل ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں. تو ہمیں کون کہہ رہا ہے کہ ہم خوف، گھبراہٹ، ڈر اور مایوسی کی کیفیت میں زندگی گزاریں اور اس سے ڈریں کہ ہمارے مستقبل میں کیا ہوگا؟ اپنے دل کو پریشان کریں، ہم پر غم اور پریشانی کا غلبہ ہو جائے، اس چیز سے ڈرتے ہوئے کہ پتہ نہیں کل ہمارا کیا انتظار کر رہا ہے اور واقعات، خطرات اور حادثات میں سے کیا واقع ہوگا. جبکہ مومن کا حال ثابت قدمی، ہمت، یقین والا ہوتا ہے. خواہ کچھ بھی ہو، مومن سکون، استقرار اور اطمینان میں جیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ کی مشیت ہی نافذ ہونے والی ہے اور اس کی قدرت کامل ہے، اور جو اس نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہوگا. اس کو جو بھلائی پہنچنی ہے وہ پہنچی ہی تھی، اور جو نہیں پہنچنی ہے وہ نہیں پہنچی نہیں تھی. اور یہ کہ اللہ کے علاوہ اس کی کوئی پناہ نہیں ہے، اس کے لیے صرف یہی ہے کہ وہ صبر کرے اور شرعی اسباب اختیار کرتے ہوئے حی و قیوم پر بھروسہ کرے. دوسری طرف اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر ناراض ہونے، اعتراض کرنے اور جزع فضع کرنے سے پوری طرح بچے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے انگارے کو مضبوطی سے پکڑ کر تھامے رہنا یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈا ہو جائے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے اس کے بارے میں کچھ کہوں اس طرح کہ کاش یہ نہ ہوا ہوتا. انسان کو اگر کوئی مصیبت لاحق ہو تو وہ اپنے نفس کو یہ کہتے ہوئے تسلی دے کہ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے. وہ یہ ذہن میں رکھے کہ ممکن ہے کہ اس مصیبت کے پیچھے کوئی خیر ہو جو اس سے چھپا ہوا ہے. اسے چاہیے کہ وہ دہرائے ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو. اسے چاہیے کہ گھر میں رہتے ہوئے وہ اس وقت ایسے مفید پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کا حریص ہو جو اس کے وقت کو مشغول رکھے، اس کے علم میں اضافہ کرے، ثقافت کو بڑھائے، تجربہ عطا کرے اور مہلک فرصت کو ختم کرے، اور اس کی سوچ کو ایسی جگہ گھومنے سے جو مفید نہیں ہے روکے، جیسے یہ خیال لانا کہ یہ اگر ایسا نہ ہو کر ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا. اللہ کے بندو، جس نے اپنی قدرت سے بیماری نازل کی اور اپنی مشیت سے وبا کو پھیلنے کی اجازت دی، وہی وہ ذات ہے جو اپنی رحمت سے مصیبت کو دور کرتا ہے اور نقصان کو ہٹاتا ہے. لہٰذا مضبوط قلعے اور حفاظتی ڈھال کی طرف تیز جائیے، یعنی اللہ کا ذکر، دعا، استغفار، صرف اسی پر بھروسہ، اعتماد، اسی سے گرگرانے، اسی سے التجا کرنے، عاجزی، اسی کے سامنے انکساری، ذلت اور کمزوری کا اظہار کیجیے. اپنے رب سے اچھا گمان رکھیے، اسی سے اپنی تمناؤں، آرزوؤں اور دلوں کو منسلک رکھیے. اپنے معاملات اسی کے سپرد کیجیے. آپ کی قسمت میں اس نے جو لکھا ہے اس سے راضی رہیے، اسی سے رجوع کیجیے، اسی سے تحفظ و حفاظت طلب کیجیے. معصور اذکار اور دعاؤں کی پابندی کیجیے، اس لیے کہ وبا کے سلسلے میں استغفار، دعا، صبر اور خالق ارض و سما کی جناب میں سچی توبہ سے نفع بخش کوئی چیز نہیں ہے. مسلمانوں، آج جو ہم ابتلا و آزمائش دیکھ رہے ہیں اور جن میں جی رہے ہیں، یہ کوئی پہلی مصیبت یا آزمائش نہیں ہے جس سے انسان گزر رہے ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے سخت آزمائشیں گزر چکی ہیں تاریخ میں، جن کے ریکارڈ موجود ہیں. اور یہ بحران بھی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گا، جیسا کہ پہلے کے بحران ختم ہوئے. لیکن جب یہ ختم ہوگا اور چھٹے گا تو ہم کس حال پر ہوں گے؟ بے شک واعظ و نصیحت کی قیمتی کلمات اور کھلی خیر خواہی کی وصیتیں جو گزرے ہوئے علماء نے اپنے زمانے کے لوگوں کو کی، ان کی خوشبو آج بھی پھوٹ رہی ہے اور ان کی گونج آج بھی سنائی دے رہی ہے، گویا کہ وہ ہمارے ہی احساسات کو مخاطب کر رہے ہیں اور ہمارے ہی جذبات کو مہمیز لگا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ کے بندو، توبہ کرو، توبہ کرو، قبل اس کے کہ ہماری موت کی باری آ جائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں لوٹ آؤ قبل اس کے کہ دعا کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیا جائے. بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، افاقہ کا وقت قریب ہے. بلا شبہ دنیا تاجروں کے لیے بازار ہے، زجر و توبیخ کرنے والوں کے لیے وعظ کی مجلس ہے. گرمی کی رات ہے جس کی صبح قریب ہے، قوت و طاقت گرمی کی پھوار ہے، موقع کسی بھوت کی زیارت کی طرح ہے، صحت مہمان کے نیند کی طرح ہے، دھوکہ کھوٹا سکہ کی طرح ہے. جلدی کیجیے، اس لیے کہ وقت تلوار ہے.
ڈریے اس بات سے اے اللہ کے بندوں کہ آپ اس بلا کے زمانے کو بہت دراز سمجھ لیں اور کثرت دعا سے اوب جائیں. بے شک آپ بلا کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں. صبر اور دعا سے عبادت کرنے والے بنیے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہر چند کی بلا کتنی ہی لمبی ہو جائے. اس لیے کہ بلا نہ ہوتی تو ہم قیامت کے دن مفلس بن کر پہنچتے. اگر آپ کے غیب کے پردے کھول دیے جائیں تو آپ آزمائش کو پسند کریں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. قیامت کے دن جس وقت بلا و مصیبت زدہ کو ثواب دیا جا رہا ہوگا تو اس وقت اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش ان کے چمڑے دنیا میں قینچیوں سے قطر دیے جاتے. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. آزمائش کی اچھی طرح ضیافت کیجیے، اس لیے کہ یہ مسافر ہے اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا رب ہے. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. فاقتدوا به واعملوا بما دعاكم إليه واستجيبوا لأمر الله بالصلاة والسلام عليه إن الله. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ، محمد اور آل محمد پر ایسے ہی رحمت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل اولاد پر رحمت نازل کی. بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے. اے اللہ، محمد اور آل محمد پر ایسے ہی برکت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل اولاد پر برکت نازل کی. بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے. اے اللہ، تو موحد بندوں کی مدد فرما، شرک و مشرکوں کو رسوا کر. اے اللہ، حرمین کے اس ملک کی حفاظت فرما اور اس سے ہر بری چیزوں سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ، سود زنا سے حفاظت فرما. والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر. اے اللہ، جو ہمارے ملک اور مسلمانوں کے تئیں برائی چاہے اس کی تدبیر کو اسی کی تباہی بنا دے. وأصلح الأئمة وولاة الأمور واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق. اے اللہ، خادم حرمین کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جسے تو چاہتا ہے. وخذ بناصيته للبر والتقوى. اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے. وإليك المشتكى. اے اللہ، تو ہی مدد کرنے والا ہے، وبك المستغاث وعليك تجھی پر بھروسہ کیا جاتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك. اے اللہ، ہم نعمت کے ظاہر ہیں ہونے، عافیت کے بدلنے اور اچانک کی تیری نعمت اور ہر طرح کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم اخلاق و احوال کے بری چیزوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم ہر طرح کی شکایت سے تجھی سے کرتے ہیں. اے اللہ، جس مصیبت میں ہم ہیں اللہ اس سے تو ہمیں نجات دے اور ہر تنگی کے بعد تو راستہ نکال. اے اللہ، ہمیں دنیا کی پشیمانی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے. اللہ، ہم تم پر ایمان لائے تو ہمیں بخش دے. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احرسنا بعينك التي لا اے اللہ، ہماری تو ان آنکھوں کے ذریعے حفاظت فرما جو کبھی سوتی نہیں ہے وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا اور تو ہمیں ہلاک نہ کر. اللهم انا نستدفع بك كل مكروه ونعوذ بك من. اے اللہ، ہر بری چیز اور ہر مکروہ چیزوں سے تو ہماری حفاظت فرما. ونجنا من البلاء بلطفك وقدرتك. بے شک تو ہر چیزوں پہ قادر ہے. اللهم انا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء ومن عموم. اے اللہ، ہر طرح کی بلا اور طاعون سے تو ہماری حفاظت فرما. انزل رحمتك على العباد
والطف بهم وفرج كرباتهم اللهم اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ کر، لا بما فعل السفهاء منا اللهم اے اللہ ہمارے بدن کو تو عافیت عطا فرما، عافنا في اسماعنا اللهم ہماری آنکھوں کو تو عافیت عطا فرما، لا اله الا انت اے اللہ ہمارے مریضوں کو تو شفا عطا فرما، في مبتلانا ہمارے کمزوروں کی تو مدد فرما، يا ارحم الراحمين اللهم كما انزلت هذا الداء بقدرتك اے اللہ جس طرح تو نے اپنی مرضی سے اس وبا کو نازل کیا ہے، تو اپنی مرضی سے اے اللہ اس وبا کو دور فرما دے۔ من كل بلاء ووباء وفتنه والحمد لله آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔